تو طلاق دیا کرو ان کو لعدت ہن، یعنی زمانہ عدت حیض آنے کو ہو اس وقت دیا کرو لعدت لزمان عدت واصل عدت، اور اس عدت کی گنتی اچھی طرح یاد رکھا کرو۔ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن، طلاق دینے کے بعد ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالا کرو۔ طلاق جب تم دو اس وقت بھی وہ گھر انہی کے ہیں۔ فی بیوتکم نہیں فرمایا، فی بیوتہن۔ معلوم ہوتا ہے طلاق دینے کے فوراً بعد عورت کو طلاق نہیں ہوتی، وہ عدت گزارنی پڑتی ہے۔ وہ عدت اس لیے گزارنی پڑتی ہے تاکہ مرد بھی سوچ لے، عورت بھی سوچ لے، ایک دوسرے میل جول کر لے۔ اگر فوراً طلاق دینے کے بعد عورت اگر چھوٹ جائے تو پھر ان کے گھر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ فی بیوت من بیوت ہن، معلوم ہوا کہ طلاق کا معنی یہ ہے اظہار ارادہ طلاق۔ ایک دفعہ جو تم نے کہا ہے نا طلاق ہو گئی، یہ طلاق دینے کے ارادے کو ظاہر کیا ہے آپ نے، اس لیے عدت مقرر ہو گئی۔ عدت کے اندر انتظار ہو رہی ہے، مرد کا گھر بھی وہی ہے، عورت کا گھر بھی وہی ہے، صرف اتنا ہے کہ 3 ماہ جو رکھے گئے ہیں اس میں سوچنے کا موقع دیا ہے۔ مرد چاہے تو عدت کے اندر رجوع کر لے، عورت چاہے تو لپٹ جائے اپنے مرد سے، سودا واپس ہو جائے۔ اس لیے کہا ہے بیوتہن ولا یخرجن، وہ خود بھی نہ نکلیں گھر سے، ان کا وہ گھر ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، ہاں اگر وہ خود بخود بے حیائی کر کے گھر سے نکلا جائے تو یہی فاحشہ مبینہ ہے، پھر ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدوں کو پھلانگا نہ کرو ورنہ اپنی جان پہ ظلم ہوگا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد، گھروں سے جو ہم نے کہا ہے نہ نکالو، وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس طلاق کے بعد کوئی امر پیدا کر دے اتفاق کا، تم رجوع کر لو، یا وہ عورتیں جو ہیں وہ تمہاری ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کوئی اتفاق کا معاملہ اللہ پیش کر دے، اس لیے تم نکالو ان کو گھروں سے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب پہنچنے والی ہوں، پہنچ نہ گئی ہوں، جب پہنچنے کو ہوں اپنی عدت کی مدت کو، ابھی پہنچی نہیں، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، معقول طریقے سے اس کو روک لو ان کو، یا فارقوهن بِمَعْرُوفٍ، یا معقول طریقے سے جدا کر لو عدت جب ختم ہو جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آئندہ کسی متوقع جھگڑے کو روکنے کے لیے 2 گواہ عادل مقرر کر لیا کرو۔ ہو سکتا ہے مرد کے دل میں بے ایمانی آ جائے یا عورت کے دل میں۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور جو گواہ ہوں وہ اللہ کے لیے شہادت پوری دے۔ ذالکم یوعظ بہ، اس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر تقوی اختیار کرو۔
آخر یہ زن زر زمین کی وجہ سے ہی بے ایمانی کرے گا نا، مرد یا عورت، تو اس کے سلسلے میں یہ ہے من یتق اللہ، جو اللہ کی حدوں سے توڑنے سے بچ کے رہے گا، اللہ ان کے لیے مصیبت سے نکلنے کا وہ راستہ بنا دے گا، اور اس کو رزق دے گا ایسی حالت میں کہ اسے گمان بھی نہ ہو۔ جو اللہ پر توقع رکھتا ہے اللہ اس کو کافی ہو رہتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے حکم کو پہنچا کے رہتا ہے جہاں چاہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کا اللہ نے اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ واللائی، وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں تمہاری عورتوں میں سے، اگر ان کے متعلق کوئی خلجان ہو، یعنی تم دخول بھی کر چکے ہو، پھر خلجان کوئی پڑ جائے تو 3 مہینے ہیں ان کی عدت۔ واللائی لم یحضن، بیماری کی وجہ سے یا حیض نہ آنے کی وجہ سے عمر چھوٹی ہے، ان کی بھی 3 مہینے ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، حمل والی عورتوں کے لیے ان کی عدت ہے ان یضعن حملہن، وہ حمل اپنا وضع کرے تب۔ جو اللہ سے ڈرے گا اس کے معاملے میں اللہ بڑی آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو اللہ سے ڈر کے اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے ہٹا دیتا ہے اس سے اللہ برائیاں اس کی، وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا، اور اونچے درجے کا انعام اس کو دیتا ہے۔ ہاں اسکنوہن، ہاں طلاق کے بعد اسکنو، ان کو ٹکا کے رکھنا وہاں، من حیث سکنتم، جہاں تم ٹکتے ہو، تمہاری گھروں میں رہے، من وجدکم، اپنی حیثیت کے مطابق، کھانے پینے یا کپڑے کے اندر بھی فرق نہ کرو، کیونکہ ابھی تو انتظار کے مہینے ہیں۔ ولا تضاروہن، ان کو تنگ نہ کرو تاکہ ان پہ تنگی ڈال دو، مجبور ہو جائیں گھر چھوڑنے پر، ایسا نہ کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حمل والیاں ہیں تو پھر ان پر خرچ کرو حتیٰ کہ وہ حمل اپنا وضع کر دیں۔ اب فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر جو بچہ پیدا ہو گیا ہے وہ راضی ہو جائیں کہ چلو ہم اس کو دودھ پلائیں گے، فآتوہن اجورہن، ان کی مزدوری دو، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، آپس میں معقول طریقے سے مشورہ کر کے طے کر لو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اگر تنگ دست ہو تو، یا میاں بیوی جو ہے آپس میں اس کام کو مشکل سمجھیں کہ جیسے نکاح کا نبھا نہیں ہو سکا تو اس بچے کی مزدوری لینے دینے میں بھی نبھا نہیں ہو سکے گا، تو پھر فَسَتَرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، کوئی دوسری دایا بلا لو، اس کو کرائے پہ لے لو اور اس کو اس کی مزدوری دے دو۔ الحاصل لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرو بچے کے دودھ پلانے والی دایا کا۔ ومن قدر علیہ رزقہ، وہ جو رزق کا تنگ آدمی ہے، تنگ دست ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے وہ خرچ کرے۔ بہرحال اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے برداشت کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ ما آتاہا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ممکن ہے ابتداء میں تکلیف محسوس ہو، بعد میں اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کر دے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بہت ساری بستیاں
جو آکڑ گئی تھیں اللہ کے امر سے اور ان کے رسولوں سے، ہم نے ان کا حساب کیا بڑا سخت اور عذاب دیا ان کو ایسا نکرا، عجیب طریقے کا ناپسند تھا، پس چکھا انہیں وبال اپنے اس گندے خیال کا، وکان عاقبۃ امرہا، اس کا انجام کا معاملہ جو ہے نرا خسرا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب۔ یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں الذین آمنوا، جو ایماندار ہیں، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تحقیق اللہ نے اتارا ہے تمہاری طرف ذکر اور بھیجا ہے رسول، وارسل رسولا، پڑھ رہا ہے اوپر تمہارے آیات اللہ کی کھلم کھلی، تاکہ ایماندار اور عمل صالح کرنے والے مردوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، عمل اچھے کرتا ہے، اللہ ان کو جنات میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہیں۔ قد احسن اللہ له رزقا، بڑا بہترین اللہ اس کے لیے رزق بنائے گا۔ اللہ وہ ہے جس نے بنایا ہے 7 آسمانوں کو اور ان کی مثل زمین بھی 7 حصے بنائی ہے، مثلہ ہننا 7 طبقے 7 حصے بنائے ہیں، اترتا رہ جاتا ہے حکم اللہ کا زمین و آسمان کے درمیان، کسی کو مار دو، کسی کو جلا دو، کسی کو برباد کرو، کسی کو آباد کرو، یعنی اللہ کے عرش سے جہان کی آبادی اور بربادی کا حکم اوپر سے نازل ہوتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تمہیں یقین ہو کہ ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور ہر چیز کا احاطہ کرنے والا اسی کا علم ہے۔ سورۃ حدید سے طلاق تک کا یہ تتمہ ہے سورۃ تحریم۔